ریئل ڈائری پی کے چینل کو دیکھنے والے معزز ناظرین، آج ہم خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے متعلق بات کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسے خوبصورت ہیرے کی مانند چمکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انہیں جس طرف سے دیکھیں آنکھیں عقیدت سے جھک جاتی ہیں اور دل ان کے لیے انتہائی محبت رکھتے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنا سب کچھ رسول خدا کے سامنے قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ رسول خدا کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت رسول، خوش خلقی، معاملہ فہمی، دور اندیشی، جذبہ خیر سگالی میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتے تھے۔ طبیعت کی نرمی، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی، حسن ظن، کم گوئی، علم و حکمت کی کثرت، مجاہدہ، جہاد سے محبت، فرائض سے محبت، خانگی زندگی کی خوبصورتی، معاشرتی زندگی، تجارتی معاملات، خوف الہی، زہد و قناعت، قوت ایمانی، قرآن و حدیث کی تعلیم، امانت و دیانت، بردباری، خیرخواہی، احتراف خطا و تلافی، عدل و انصاف اور جرت و بہادری میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ خلیفہ اول صدیق اکبر کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ آپ صاحب فراست اور عقل و دانش مندی کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین حکمران بھی ثابت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی حکومت کی حدود کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے سنبھالنے کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ ملکی اور غیر ملکی اہم معاملات میں مشورے کرنے کے لیے مجلس شورا کا نظام قائم کیا۔ مجلس شورا میں آپ نے صرف ان صحابہ کرام کو شامل کیا جو رسول خدا کی زندگی میں آپ کے زیادہ قریب رہے اور صاحب علم و فراست بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہونے لگیں، اسلامی مملکت کی حدود بہت وسیع ہو چکی تھیں۔ ملکی معاملات کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کے لیے آپ نے اسلامی مملکت کو صوبوں میں تقسیم کیا۔ ان صوبوں میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، مصر، فلسطین، جزیرہ، شام اور کوفہ شامل ہیں۔ ان صوبوں میں سے پھر ہر صوبے کو 15 یا 20 اضلاع میں تقسیم کیا تاکہ عوام کے مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے میں مدد مل سکے۔ آپ نے ہر صوبے کا گورنر مقرر کیا اور اس گورنر کی مدد کے لیے مزید عہدیدار متعین کیے۔ ان عہدیداران میں صاحب بیت المال یعنی افسر خزانہ، صاحب الخراج یعنی ٹیکس کلیکٹر، صاحب احداث یعنی پولیس کے اعلیٰ افسر، کاتب یا امیر منشی، کاتب دیوان، قاضی اور جج مقرر کیے۔ اسلامی مملکت کے تمام ججوں کے نام آپ نے ایک بہت بڑا خط لکھا جو روز قیامت تمام ججوں اور مصنفین اور قاضیوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ آپ نے لکھا، حمد و صلوات کے بعد واضح ہو کہ فیصلہ ایک اہم فرض ہے اور پیروی کیے جانے کے لائق سنت ہے۔ خوب سمجھ لو کہ جب جھگڑا تمہارے پاس لایا جائے تو ایسا فیصلہ قطعی بے سود ہے جسے نافذ نہ کیا جا سکے۔ اپنی مجلس میں اور انصاف میں لوگوں میں برابری کا خیال رکھو تاکہ امیر تمہاری بے جا حمایت کا لالچ نہ کرے اور غریب تمہارے انصاف سے نا امید نہ ہو۔ مدعی کے ذمہ ثبوت ہے اور مدعا علیہ کے ذمہ قسم۔ مسلمانوں میں صلح جائز ہے بجز اس صلح کے جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے۔ اگر کل تم کوئی فیصلہ کر چکے ہو اور آج اس میں غور کر کے تم نے حق پہچان لیا ہے تو کل کا فیصلہ تمہیں حق کی طرف لوٹنے میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ حق قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اور حق کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ جو چیز تمہیں قرآن و حدیث میں نہ ملے وہ تمہارے دل میں کھٹکتی ہو تو اس کے افعال پر غور کرو اور اس کا فیصلہ ان کے افعال پر قیاس کرتے ہوئے کر دو۔ اگر کوئی مدعی کسی غیر موجود حق کا یا کسی معیاری ثبوت کا دعوے دار ہو تو مقدمہ کی تاریخ ٹال دو۔ اگر وہ ثبوت لے آئے تو اس کا حق اس کے حوالے کر دو، ورنہ اس کے خلاف فیصلہ کر دو، کیونکہ شک دور کرنے اور ابہام کو مٹانے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ سب مسلمان آپس میں عادل ہیں سوائے اس کے کہ جس پر حد جاری ہو چکی ہو یا جس کی جھوٹی شہادت ثابت ہو چکی ہو۔ خبردار، مقدمات کے فیصلوں میں پریشانی اور اکتاہٹ نہ آنے دینا اور جھگڑنے والوں کو اف نہ کرنا، کیونکہ حق کو اس کی جگہ رکھنے سے اجر عظیم ملتا ہے اور ایسا کرنا ذکر جمیل کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی مملکت کے لیے جو عہدیداران آپ نے مقرر کیے ان سے آپ نے یہ عہد لیا کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گے، وہ کبھی باریک کپڑا نہیں پہنیں گے، وہ کبھی چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے،
وہ دروازے پر کوئی دربان نہیں رکھیں گے تاکہ لوگوں اور فریادیوں کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رہے اور ان کی تکالیف کا بروقت ازالہ کیا جا سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عہدیداروں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ اگر کسی گورنر یا بڑے افسر کی شکایت آتی تو امیر المومنین اسے مدینہ بلا کر خود تحقیق فرماتے تھے، اور اگر اس کی غلطی ثابت ہو جاتی تو اس کو فوراً معزول کر دیا جاتا تھا۔ اسی سلسلے میں دو بہت خوبصورت واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو گورنر جزیرہ ایاز بن غنم کے بارے میں شکایت ملی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور دروازے پر دربان رکھتے ہیں۔ تحقیق سے جب یہ بات سچ ثابت ہو گئی تو آپ نے ان کو مدینہ بلا کر کھردرا اونی لباس پہننے کو دیا اور بکریوں کا ریوڑ دے کر کہا کہ جنگل میں لے جا کر انہیں چراؤ۔ وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور بار بار کہتے رہے کہ اس سے تو مرنا بہتر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں یہ کام کرتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے جبکہ تمہارے والد بکریاں چرایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کا نام غنم پڑ گیا تھا۔ تاہم ان کے معافی مانگنے پر آپ نے ان کو گورنر کے عہدے پر دوبارہ بحال کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ جو آپ کی زندگی میں بڑا مشہور ہے، ایک مرتبہ گورنر مصر سیدنا عمر بن العاص کے بیٹے نے ایک شخص کو بلا قصور کوڑے مارے۔ سیدنا عمر نے گورنر مصر کو ان کے بیٹے کے فوراً مدینہ بلوایا اور اس شخص کو بھی بلوا بھیجا اور اس شخص کو بلوا کر کہا کہ اس کے بیٹے کو اتنے ہی کوڑے لگائے جائیں جتنے اس نے مارے تھے۔ نیز فرمایا ایک دو کوڑے عمر بن العاص کو بھی لگاؤ، کیونکہ اس کے بیٹے نے باپ کے گورنر ہونے کا غیر ضروری فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تاہم اس شخص نے سیدنا عمر بن العاص سے کوئی تعارض نہ کیا، جس کا قصور تھا صرف وہی سزا کا مستحق ہے۔ سیدنا عمر بن العاص سے فرمایا، اے عمر، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے؟ یقیناً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے حقدار ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔